میں جمعیت علماء اسلام کے دوستوں کو، ساتھیوں کو بلدیاتی الیکشن میں ایک بہترین اور شاندار کامیابی پہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد جناب اسپیکر، آج کی تحریک التوا اس لوکل باڈیز الیکشن کی، اس پہ حکومت کی تیاریوں اور اس کے انتظامات پر ہے۔ جناب اسپیکر، حکومت کی تیاریاں کیا تھیں؟ حکومت کی تیاریاں یہ تھی، بجائے اس کے کہ یہاں پہ بیٹھ کے رولز بنائے جاتے، بجائے اس کے کہ یہاں پہ بیٹھ کے اپوزیشن اور حکومت ٹریجری بینچز مل کر کوئی لائحہ عمل بناتے کہ یہ بلدیاتی اداروں کے الیکشن کا مقصد کیا ہے، ان لوگوں کو لانے کا بنیادی مقصد اور اس کی وجہ کیا ہے، ان کو کس طرح امپاور کریں گے، یہ پاور شیئرنگ فارمولا کس طرح بنے گا کہ جو صوبائی اسمبلی ہے یہ اپنے مدار میں کام کرے اور بلدیاتی ادارے اپنے مدار میں کام کرے۔ لیکن وقت اور حکومت کا پیسہ ضائع کیا گیا اس بات پر کہ حکومتی لوگوں کی کیمپین چلائی گئی۔ ایک ایک تحصیل کونسل میں 70 اور 80 کروڑ روپے کے پیسے بھیجے گئے کہ اس سے یہ پیسے لگاؤ اور تحریک انصاف سرکاری جماعت کے لوگوں کو کامیاب کراؤ۔ ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، ڈی پی اوز، بیوروکریسی، تحصیلدار، پٹواری، کلرک، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، سارے کے سارے لوگوں کو لگا دیا کہ آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ نے ہمارے بندوں کو پاس کرنا ہے۔ حالت ان کی یہ تھی کہ اپنے نشان پہ کوئی الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور یہاں پشاور میئر کے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے جھنڈے لے کر سرکاری محکموں کے گاڑیاں، وہ سی این ڈبلیو کی گاڑیاں، وہ جھنڈے لگا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ کس طرح فری اینڈ فیئر الیکشن ہے؟ ہم کون سا ماحول دے رہے ہیں؟ الیکشن کرانے سے پہلے آپ نے ایک ووٹر کو فری اینڈ فیئر ماحول دینا ہوتا ہے۔ کیا ہم نے دیا؟ کیا حکومت نے دیا؟ الیکشن کمیشن اپنی جگہ پہ ذمہ دار ہے، لیکن اس سے زیادہ ذمہ داری یہ حکومت کی ہوتی ہے، کیونکہ یہ الیکشن حکومت کی نگرانی میں ہو رہے تھے۔ اور ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر جو آر اوز تھے، وہ ڈیوٹی، ان کی یہی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ انہوں نے سرکاری لوگوں کو کس طرح پاس کرنا ہے۔ لوگ چیختے رہے، پیٹتے رہے۔ بکاخیل میں آپ نے دیکھا، پشاور میں آپ نے دیکھا، مردان میں دیکھا، ہر ایک تحصیل میں دیکھا، نوشہرہ میں آپ نے دیکھا کہ ایک ایک جگہ پر لوگ چوکوں میں بیٹھ کر احتجاج کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں کہ یہ بیلٹ پیپر دیکھیں جس پہ 100 لوگوں کے بیلٹ ہوتے ہیں، ووٹ ہوتے ہیں، جس میں 30 پہ انگلیاں، انگوٹھیوں کے نشان ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کسی کا کوئی نشان ہی نہیں ہے۔ ووٹ کس نے ڈالے؟ کس نے کس کو، کون کس کا سہولت کار بنا؟ جناب اسپیکر، کیا یہ ایک فری اینڈ فیئر ماحول تھا؟ لوگوں کو خریدا جا رہا تھا۔ نوشہرہ میں جس طرح ایک اڈا بنایا گیا تھا گلبت خان ہاؤس کے نام پر، جس میں لوگوں کو بلا بلا کے کہتے تھے کہ پانی کے بور لے لو، یہ سولر لائٹ لے لو، کلاس 4 کی نوکری دے دیں گے، نہیں کرو گے تو تمہارے گھر میں تمہارا بھائی پولیس میں نوکری کرتا ہے یا گیس میں نوکری کرتا ہے یا واپڈا میں نوکری کرتا ہے، اس کی ٹرانسفر کر دیں گے، اس کو ٹرمینیٹ کر دیں گے۔ یہ الیکشن ہوتا ہے؟ یہ فری اینڈ فیئر ماحول ہے؟ کیا ووٹر کو وہ ماحول فراہم کیا گیا؟ قطعاً نہیں، بالکل بھی نہیں۔ جناب اسپیکر، یہ جمہوریت کے نام پہ یہ دھبا ہے۔ یہ الیکشن اگر فری اینڈ فیئر ہوتا تو یقین کریں کہ تحریک انصاف کے پلے کوئی سیٹ نہیں پڑنی تھی۔ اور اب بیچارے ڈھونڈ کے پھرتے ہیں ان لوگوں کو جو آزاد پاس ہوئے کہ آؤ جی ہماری جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ وہ کچھ کام کرتے، کوئی کام کرتے، کوئی خدمت کرتے۔ 9 سال سے تمہاری حکومت ہے اس صوبے میں، تم لوگوں نے کام کیا ہوتا تو آج تمہیں یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے۔ الیکشن رولز کی خلاف ورزی، کون سا ایسا وزیر تھا جس نے اپنے حلقے میں دراندازی نہیں کی ہے، جس نے اس عمل کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، لوگوں کو خریدنے کی؟ یہ بریف کیس، صندوق بھرے بھرے 5-5 ہزار روپے کے نوٹوں سے بھرے ہوئے کہ یہ پیسہ تم لے لو، یہ تم لے لو، ہمارے امیدوار کو پاس کرو۔ ہر بندہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا تھا۔ یہ الیکشن ہوتا ہے؟
اور اس الیکشن کے بعد یہ بیٹھ کے اپنے حجرے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مبارکباد کے لیے وصول ہوتے. یہ تحریک انصاف کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے. یہ پاکستان اور اس صوبے کی عوام نے ان کی پالیسیوں کو, ان کی 9 سالہ اقتدار کو, جس پہ یہ بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے BRT بنایا, ہم نے بلی انٹری لگایا, اور ہم نے پتہ نہیں صحت انصاف کارڈ دیا, اور کیا کیا باتیں کرتے ہیں. یہ اس پہ عوام کا عدم اعتماد تھا. آپ کی اپنی میں نے تقریر سنی تھی, آپ اپنے MNAs رو رہے تھے, آپ کے اپنے MPAs آپ اس کے خلاف واویلا کر رہے تھے, فریاد کر رہے تھے, آپ کے اپنے ممبر آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. یہ جتنے لوگ آپ کے پاس ہوئے ہیں, ان کے پاس ہوئے ہیں, آپ کے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ دھاندلی سے پاس ہوئے ہیں. یہ دھاندلی ہے. جناب اسپیکر, فری اینڈ فیئر الیکشن اگر ہوگا تو تحریک انصاف کا اس میں سب سے آخری نمبر ہوگا. یہی بات ہے کہ میں اتنا کہوں گا اس بات پہ, یہ میرا تبصرہ ہوگا جناب اسپیکر, کہ یہ لوگ پرفارم نہیں کر سکے. یہ عوام کو ہمیشہ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں, ووٹر کو, میں کرتا ہوں جی, انفلوئنس کرتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں, اور ان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہیں کہ نہیں دو گے ووٹ, میرا بیٹا فیل ہو گیا تو میں یہ کر دوں گا, میرا بھائی فیل ہو گیا تو تمہیں تن کے رکھ دوں گا. اچھا, جو لوگ پاس ہو گئے اب ان کے لیے نئے قانون بنائے جا رہے ہیں. لوکل باڈیز ایکٹ میں یہ ترامیم لائی جا رہی ہے کہ ایک منتخب ممبر جو میئر بن چکا ہے, جو تحصیل کا چیئرمین بن چکا ہے, اس کو بجائے اس کے کہ آپ اس کو امپاور کریں, اس کو طاقت دیں تاکہ وہ کام کریں, وہ عوام کی خدمت کریں, یہ لوگ ترمیم لا رہے ہیں کہ جی اس کو اسسٹنٹ کمشنر کے انڈر کر رہے ہیں, اس کو DC کے انڈر کر رہے ہیں, اس کو پٹواری اور تحصیلدار کا ماتحت بنا رہے ہیں. یہ جمہوریت ہے. یہ وہ نیا پاکستان تھا جب عمران خان نے بولا تھا کہ میں انقلاب لاؤں گا اور بلدیاتی الیکشن میں ایک نیا انقلاب آئے گا. کہاں سے لائیں گے, کس طرح لائیں گے؟ ان کے پاس یہ پروگرام تھا. ہم جناب اسپیکر ان کو ایسا کرنے نہیں دیں گے, بالکل نہیں دیں گے. اسمبلی کے فلور پر ایسے تمام قوانین, ایسے تمام ترامیم اس کی مخالفت کریں گے اور بزور کریں گے, پوری قوت کے ساتھ کریں گے. اور پھر بھی اگر کوئی اس طرح کرے گا تو عدالت کے راستے کھلے ہیں, ہم وہاں بھی جائیں گے. لیکن میں ایک بار پھر ان کو بولوں گا کہ جو آپ کے پلے نشستیں پڑی ہیں اس کی مبارکبادیں بھلے آپ لے لیں, لیکن پتہ آپ کو بھی ہے اور وہ عوام کو بھی ہے کہ وہ آپ دھاندلی سے جیتے ہیں. الیکشن کمیشن کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں, ورنہ اگر ری کاؤنٹنگ ہوئی اور ایک ایک بیلٹ پیپر کو چیک کیا گیا کھول کے, تو یقین کریں جناب اسپیکر ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. ان کو عوام نے ووٹ نہیں دیا, ان کو پبلک نے ووٹ نہیں دیا, دھاندلی کے ذریعے الیکشن جیتے ہیں اور دھاندلی سے ہی پاس ہوئے ہیں. جس کو ووٹ مل گیا اب اس کو مبارکباد دینی چاہیے. بھلے جو لوگ ان کے پاس ہوئے ہیں, جو ہمارے پاس ہوئے, جو عوامی نیشنل پارٹی کے, یہ جماعت اسلامی کے آزاد لوگ ہیں, جو بھی ہیں, ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہوئے ان کو طاقت دی جائے, ان کو بھرپور سپورٹ دی جائے تاکہ وہ آگے پبلک کا کام کریں. اور یہ اسمبلیوں کی حالت مجھے کچھ زیادہ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے. یہ معاملہ بھی کسی بھی وقت لپیٹا جا سکتا ہے. تو اتنا کریں کہ جتنا کل آپ اپوزیشن میں, آج جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں کل وہاں پہ ہم ہوں گے, آج جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں پہ آپ ہوں گے, تو آپ کی بھی بات سنی جائے گی. اگر ہماری نہیں سنو گے تو کل تمہاری کون سنے گا؟ یہ تو نوشتہ دیوار ہے. یہ بلدیاتی الیکشن جو ہوا یہ تو ایک ٹیسٹ کیس تھا, اور آپ کو جاگنا چاہیے اور اس سے کچھ سیکھنا چاہیے. آلدو آپ کے پاس وقت بہت کم ہے, the days are very numbered, الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. اب تو وہ لوگ بھی آ رہے ہیں جس کے لیے آپ ہمیں کہتے تھے کہ وہ کب آئے گا, نواز شریف کب لندن سے آئے, وہ بھی آ رہا ہے. اس کے آنے کی سنتے ہی کبھی وزیر اعظم صاحب فریاد کرتے ہیں کہ نواز شریف آ رہا ہے, اس کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے. او بھائی بتاؤ کون راہ ہموار کر رہا ہے؟ اور اگر آ رہا ہے تو یہ تو آپ کے مطالبے تھے, ہم تو آپ کا مطالبہ پورا کر رہے ہیں. وہ آ رہا ہے اور صرف آ نہیں رہا, انشاءاللہ اس ملک کا چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے آئے گا. اور اس ملک میں حقیقی جمہوریت بھی بحال ہوگی جب لوگوں کی سنی جائے گی. یہ مہنگی روٹی یہ سستی ہوگی جو 5 روپے سے لے کے 20 روپے تک چلی گئی. یہ بجلی کا یونٹ جو 6 روپے سے 40 روپے پہ پہنچ گیا. جناب اسپیکر, کوئی ایسا فرقہ, کوئی ایسا طبقہ, کوئی ایسا
بندہ نہیں رہا جو فریاد نہیں کر رہا، لیکن حرام للہ جو یہ کسی کی فریاد سنے، حرام للہ ان میں یہ استطاعت نہیں ہے، استقامت نہیں ہے کہ یہ کسی کی فریاد سنے اور اس پہ کوئی یہ عمل درآمد کرے۔ میں اسی پہ ساتھ میں وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ برائے میں Thank you.